الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر گناہوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھی یہ کام کرے گا اللہ تعالی اس سے ناراض ہوں گے۔ یہ فرمایا کہ جو شخص سود کا کاروبار کرے گا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالی اس کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جو آدمی سود کے معاملات کرے گا خدا اس سے ناراض ہوگا۔ شراب کی باری آئی تو اللہ نے یہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ باز آؤ گے یا نہیں۔ یتیموں اور اسی طرح کسی کا ناحق مال کھانا، اس کی باری آئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ناحق مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں اللہ نے کسی چیز کے متعلق یہ نہیں کہا کہ ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیں گے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق شدید الفاظ استعمال فرمائے، ایک انسانوں کو قتل کرنے کے متعلق فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا یخلد فیہ مہانا، نہیں، یہ سورہ فرقان میں، سورہ نساء میں فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ لیکن کتاب و سنت کی دوسری نصوص کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بالآخر قتل بھی معاف ہو جائے گا، اور لے دے کے ایک چیز رہ گئی جس کے متعلق فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ، لوگوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی، وماواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور بار بار فرمایا کہ لوگوں شرک سے بچو، اور بار بار لوگوں کو اللہ نے اپنی توحید کی دعوت دی۔ آدمی اگر سوچے کہ وہ زندگی میں کس کس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو اس سوچ سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور بچڑے کو خدا بنا لیا، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا، اور حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا شریک بنایا۔ سورج اور چاند کی پرستش کی، یہاں تک کہ گائے کی پرستش کی، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تو عربوں کے مشرک اور ہندوستان میں ہندو
یہ سب لوگ گائے کی دم کے ساتھ خشک گھاس باندھ کے اسے آگ لگا دیتے تھے اور گائے چیختی تھی حتیٰ کہ جل جاتی تھی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا استغفر اللہ کہ گائے کو خدا کی خدائی میں شرکت حاصل ہے، یہ خدا کی شریک ہے، جب یہ چیخے گی تو اس کے شریک کو اس پہ ترس آئے گا اور وہ بارش برسا دے گا۔ یہ سارے شرک اللہ نے گنوائے، اور تاریخ میں بھی کچھ آئے ہیں اور کچھ حدیث میں بھی آئے ہیں، اور ایک شرک وہ ہے جس پہ مفتی فتویٰ نہیں لگا سکتا، اور وہ اتنا باریک اور خفیہ شرک ہے کہ کوئی آدمی اس کا ادراک کرنے چلے تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے قرآن کریم میں 2 جگہ پر کہ لوگوں یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ شریعت چونکہ بات کرتی ہے عام لوگوں سے عام سطح پہ، اس لیے وہ اتنی دقیق اور اتنی باریک چیزوں میں نہیں جاتی، مگر اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو میرا شریک بنا دیا؟ انسان کا نفس اللہ کا شریک بنتا ہے، اور انسان اس کی بھی عبادت ایسے ہی کرتا ہے جیسے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ طریقت کا شرک ہے، اور جو شرک تم بت پرستی اور ماتھا ٹیکنے کو کہتے ہو وہ شریعت کا شرک۔ جب کوئی وہ شرک کرے گا تو مفتی فتویٰ دیں گے کہ یہ شرک ہے، اور جب یہ شرک کرے گا تو صوفی یہ کہے گا کہ اپنے باطن اور اپنے نفس کو اللہ کا شریک مت بناؤ، اس شرک کی بجائے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو۔ فتویٰ یہ کہے گا کہ شرک کی بجائے عبادت کرو، اور صوفی یہ کہے گا کہ شرک کی بجائے اخلاص پیدا کرو، اپنے کام اللہ کے لیے کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا 2 چیزیں انسانوں کے دل میں رہ جائیں گی، اور آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے جتنے بڑے بڑے دروازے تھے گمراہی کے بند کر دیے، اور فرمایا سوائے اس کے کہ مردوں کے لیے عورتوں کی آزمائش اور عورتوں کی طرف کشش، آپ نے فرمایا یہ رہے گی۔ اور اسی لیے دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے کہا میری امت کے لوگوں میں ان کے دلوں میں شرک باقی رہے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور آپ نے فرمایا بڑا گناہ جس پہ میں اپنی امت کے لیے ڈرتا ہوں الشہوۃ الخفیہ، وہ دل میں چھپی ہوئی چوری چوری کی خواہشات مردوں کی عورتوں کے لیے اور عورتوں کا مردوں کے لیے۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جس نے اپنے جی کو، اپنے نفس کو میرا شریک بنایا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے باوجود وہ گمراہ ہے، علم کے باوجود گمراہ ہے کیونکہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور پھر کیوں کہا کہ اس کی پرستش کرتا ہے اپنے نفس کی؟ بڑی حکمت کی بات ارشاد فرمائی کہ اسے جس طرح اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے تھی اسی طرح اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے، اور اطاعت اور پرستش میں بھی فرق ہے۔ پرستش ہے عقیدے میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اور عبادت ہے اعمال میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اس لیے گورا ہو کے کالا، ہندو ہو کے مسلمان،
دنیا میں اکثریت اپنے نفس کی غلام بن گئی، اور ہم لوگ اپنے نفس کی پیروی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح خدا کا حق بنتا ہے کہ اس کی پیروی کریں۔ جی میں آیا، نماز پڑھ لی، دل نے کہا نہ پڑھو، نہیں پڑھی، ابھی رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اپنے نفس کے خلاف جدوجہد تھوڑی بہت کی ہے، لیکن کتنے ہی لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں کہ جی میں آیا روزہ رکھ لیا، دل میں آیا روزہ چھوڑ دو چھوڑ دیا، دل میں آیا آج تلاوت کرتے ہیں تو 5 پارے بیٹھ کے 2 دنوں 3 دنوں میں پڑھ لیے، اور پھر دل نہیں چاہا تو سال بھر قرآن نہیں کھولا۔ انصاف سے کام لے انسان، یہ اپنے نفس کی پیروی ہے یا اللہ کے لیے عبادت؟ ہم سب اپنے نفس کی پرستش میں گرفتار ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے نفس پہ قابو پایا ہے، جنہوں نے اپنی میں کو رگڑا دیا ہے اور انہوں نے کہا نہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہ زکوٰۃ بہرحال دینی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نفس انسانی مانے یا نہ مانے، نیند کتنی آ رہی ہے، اور دکان اور تجارت اور اسی طرح دفتر کتنے ہی منافع ہے، لیکن اللہ کی آواز آ گئی، اللہ نے بلا لیا ہے، لہذا سب چھوڑ چھاڑ کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب دینا ہے، جانا ہے۔ نفس کی پرستش ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، ضمنت لکم الجنہ، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت میں چلے جاؤ گے، وہ چیز جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اور وہ چیز جو تمہاری دونوں پسلیوں کے درمیان ہے۔ دونوں پسلیوں کے درمیان انسان کی خواہشات ہیں، دل ہے، دل اللہ کی عبادت کو چاہا تو کر لیا، نہ چاہا تو اللہ کی عبادت سال بھر یاد نہیں آئی، آخری مرتبہ تراویح میں وتر پڑھ لیے جبر کر کے نفس پہ، اور پھر اگلے سال یاد آیا کہ کہیں تراویح بھی پڑھنی ہے، کہیں وتر بھی پڑھنے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت ہے یا اپنے نفس کی عبادت؟ اس لیے آدمی غور کرے کہ میں اپنے جی کے پیچھے چلتا ہوں اور اپنے من کے پیچھے چلتا ہوں، اور میرا من جو کچھ چاہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ من چاہتا ہے کہ مارے، کبھی نہیں سوچتا کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی، اور من چاہتا ہے کہ خدا کی عبادت کرے، بالکل نہیں سوچتا کہ اس عبادت کے وقت میں جو میں کرنے لگا ہوں چیز کوئی ایسی ہے جو شریعت نے اس سے بھی بڑھ کر قرار دی۔ یہ سب چیزیں بے اعتدالی کی ہیں، اور علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے۔ محض علم انسان کے لیے کافی نہیں ہو جاتا، اس علم کے ساتھ اللہ کی محبت چاہیے، اس علم کے ساتھ انسان کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ میں کتنی اپنی جی کی مان کے چلتا ہوں اور کتنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلتا ہوں۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے، اپنے جی کی مخالفت کرے۔ اللہ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس آدمی نے خواہش نفس کو پورا نہیں کیا، اپنے نفس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بہت سی چیزیں قرآن انہیں آزمائش قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ جس چیز پہ اپنی اولاد سے درگزر کیا جا سکتا ہے، اسی چیز پہ گلی کے محلے کے بچوں سے درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انسان سوچے کہ اگر میری اولاد یہ کام کرے تو میرا رویہ کیا ہوگا، اور اسی پیمانے پہ دوسروں کی اولاد کام کرے تو پھر میرا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شوہر اور بیویاں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں،
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آزمائش سب سے بڑی تمہاری اپنی میں ہے، جی ہے۔ ہم ہر روز صبح سے شام تک کتنے ہی طریقت میں اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آؤ نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے سونا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روزے رکھ لو، ہم کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، حج کرو، اور اگر نہیں کرو گے فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ ہم کہتے ہیں تو بے نیاز ہے یا محتاج ہے، اس سے بحث نہیں، حج نہیں کر، والعیاذ باللہ۔ یہ اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے یا نہیں ٹھہرانا؟ اللہ کا دین تقاضا کرتا ہے کہ قربانی دو، اپنا وقت خدا کے دین کو دو اور اپنا مال خدا کے دین کے لیے خرچ کرو۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس مال کو سینت کے رکھنا ہے، ہزاروں کو لاکھوں اور لاکھوں کو کروڑوں میں تبدیل کرنا ہے، اور جان اور جسم اور خدا کی راہ میں کہیں نکلیں اور محنت کریں، اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ اپنے بستر پر لیٹیں اور پھر کیا کیا خرافات ہوں۔ آدمی سوچے کبھی کہ میں اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہوں یا میں اپنی زندگی اپنے نفس کی اطاعت میں گزار رہا ہوں؟ کیا اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں یا اللہ کا حکم اپنی میں کے لیے قربان کرتا ہوں؟ سیدھا سادہ فارمولہ ہے۔ اپنے نفس کی سب سے بڑی مخالفت وہ آدمی کرتا ہے جو سنت کا اتباع کرتا ہے اور بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب سے زیادہ اپنے نفس کی مخالفت ہے۔ نفس مانے نہ مانے، جی چاہے نہ چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول، اور اللہ کے قرب کی کوئی راہ نہیں ہے جو اس کوچے سے نہ گزرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ خدا اس سے راضی ہو اور خدا اس کے قریب اور وہ خدا کے قریب ہو جائے، بالکل ناممکن ہے۔ اس صفحے کو ہی پھاڑ دینا چاہیے۔ پانی میں نمی نہ رہے، کیسا پانی؟ آگ میں تپش نہ رہے، یہ کیسی آگ ہے؟ ہوا میں حرکت نہ رہے، یہ کیسی ہوا ہے؟ بالکل اسی طرح اللہ کے قرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ رہے تو یہ کیسا خدا کا قرب ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آدمی ہمیشہ سوچتا رہے کہ میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس کو کر رہا ہوں، یا پھر اپنے نفس کر رہا ہوں، یا اپنے من کی اور میں کی پیروی کر رہا ہوں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کی بڑی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق بڑھ جاتا ہے، اور جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو فاتبعونی، آپ ان سے کہیے میری سنت پر عمل کرو۔ جب میری سنت پہ آ جاؤ گے، اپنے نفس کی مخالفت ہوگی، نیکیاں میرے لیے ہوں گی، تو کیوں نہیں ہم تم سے محبت کریں گے، کیوں نہیں ہم تمہارا خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔